الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم قال والذي بعث في الأميين رسولا ثم قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين. سب سے پہلے میں انتہائی مشہور ہوں سپیریئر کالج کے پرنسپل صاحب، فیکلٹی ممبرز، انتظامیہ اور اسٹوڈنٹ کی جنہوں نے اس خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے میرا انتخاب کیا. سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنی گفتگو سے پہلے آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ اپنا معیار یہیں میں سیٹ کر لیتے ہیں. سمجھنا ہے کہ جسٹ سننا ہے؟ جی اسٹوڈینٹ، سمجھنا ہے کہ سننا ہے؟ اگر تو سننا ہے تو وہ تو کب سے سن بھی رہے ہیں، لیکن اگر سمجھنا ہے تو پھر توجہ یہاں پہ کرنی پڑے گی. خلاصہ سمجھ لیجئے، نچوڑ سمجھ لیجئے. آج کے اس پروگرام کا اس کو صرف کانوں میں جگہ نہیں دینی، صرف موبائل میں جگہ نہیں دینی، اس کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے. کس میں جگہ دینی ہے؟ دل میں جگہ دینی ہے. میں نے آپ کے سامنے 3 آیات مبارکہ تلاوت، 3 آیات مبارکہ، یعنی ہماری جو گفتگو ہے وہ 3 حصوں میں ہوگی. اس کے 3 پارٹ ہوں گے، 3 پورشن ہوں گے، اور ساتھ ساتھ ان کا ربط بھی میں بیان کرتی چلوں گی. شاعر کہتا ہے رسول مجتبیٰ کہیے کہ محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے سورۃ الانبیاء. سورۃ الانبیاء کی آیت بات ہے جس میں اللہ رب العزت فرما رہی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ذرا ان الفاظ پہ اگر غور کیا جائے تو یہ بات بیان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رحمت کو کتنی وسعت عطا فرمائی ہے. رحمت للمؤمنین نہیں کہا، رحمت للمؤمنین نہیں کہا، بلکہ فرمایا رحمت للعالمین. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے، تمام دنیاؤں کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. یعنی حضور وہ ذات ہے جن سے نبوت کی ابتدا بھی ہوئی اور جن پر نبوت کی انتہا بھی ہوئی. اب یوں سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 شانوں کا جامع بنایا، نبوت کی ابتدا بھی اور نبوت کی انتہا بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ختم نبوت اور رسالت ہے جو آپ کی، اس کو کون سا عنوان دیا؟ رحمت للعالمین، کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. شارحین نے، مفسرین نے رحمت کے کئی معنی بیان کیے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ہمیں جو رحمت نصیب ہو رہی ہے ایز اے امتی، ہم کس رحمت کے
درجے میں ہے. ہم حضور کو اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں. اب رحمت کے یہاں پہ چار معنی، چار پہلو ہیں. سب سے پہلے اگر رحمت کا جو لفظ ہے اس کو منصوب مفعول لہو کہیے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اے حبیب آپ کو اپنی رحمت کا واحد ذریعہ اور وسیلہ بنا کے بھیجا. یعنی اگر اللہ کی رحمت پانی ہے تو وسیلہ ایک ہے اور وسیلہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے. اس معنی کی تائید ہماری مسلم کی روایت سے بھی ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی. عطا اللہ کرتا ہے لیکن تقسیم میں کرتا ہوں. دیتا رب ہی ہے لیکن تقسیم کون کرتا ہے؟ حضور علیہ السلام تقسیم فرماتے ہیں. خزانہ علم و معرفت کیا عطائے رحمت. خزانہ علم و معرفت ہو یا عطائے رحمت ہو سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم سے ہی ملتا ہے. یہاں پہ ہمارا پہلا معنی مکمل ہوا. آپ نے اس کو یاد بھی رکھنا ہے. ہم اس کا خلاصہ بھی بیان کریں گے. کہیں پہ سوال کی ضرورت پڑے گی تو سوال بھی کریں گے انشاءاللہ. پہلا معنی رحمت کا وسیلہ کون ہے؟ حضور کی ذاتیت. کون ہے؟ حضور کی ذاتیت. دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے صاحب رحمت. یعنی لفظ رحمت حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. یہاں مضاف محذوف ہے. مطلب یہ ہوا اے حبیب ہم نے آپ کو صاحب رحمت بنا کر بھیجا. پہلے معنی میں آپ وسیلہ ہیں اور دوسرے معنی میں آپ صاحب رحمت ہیں. تیسرا معنی جو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے فاعل رحمت. فاعل رحمت سب پر رحم فرمانے والے. تیسرا معنی کیا ہوا؟ سب پر رحم فرمانے والے. رحمہ دراصل راحم کے معنی میں ہے یعنی آپ سب پر رحم کرنے والے ہیں. تین معنی مکمل ہوئے. چوتھے معنی کی طرف آتے ہیں. چوتھے پہلو کی طرف آتے ہیں. چوتھا پہلو یہ ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفس رحمت ہے. کیا ہے؟ سراپا رحمت ہے. وجود مصطفیٰ ہی رحمت ہے. کیا ہے؟ وجود مصطفیٰ ہی رحمت ہے. اس صورت میں مطلب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود کو ہی سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھو. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھو. آپ کی ذات، آپ کا وجود، آپ کی حرکت و سکنات، آپ کا کلام، آپ کا سکون، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خفا ہونا بھی رحمت ہے. آپ کا راضی ہونا بھی رحمت ہے. آپ کا آنا بھی رحمت ہے. آپ کا جانا بھی رحمت ہے. آپ کا وصال بھی رحمت ہے اور آپ کا مدفون ہونا بھی رحمت ہے. یعنی وجود مصطفیٰ ہی اللہ کی رحمت ہے. اسی وجود اللہ رب العزت سورہ اعراف میں بیان فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. یعنی میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے. یہ رحمت کس صورت میں مجسم ہوئی؟ یہ رحمت حضور کے وجود کی صورت میں مجسم ہوئی. اور حدیث مبارکہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ